گھنگرو کی جھنکار سے وہ کمرہ گونج رہا تھا۔ طبلے کی تھاپ پر اس کے پیر تھرک رہے تھے۔ شبنم تکیہ پر ٹیک لگائے ایک دلکش مسکراہٹ سے اسے دیکھے جا رہی تھی، جبکہ اس کے قریب ہی نصیر استاد راگ الاپ رہا تھا۔ اندلیب کا آج رقص کلاس کا آخری دن تھا۔ طبلے کی تھاپ رکی تو اس کے پاؤں بھی تھرکنا بند ہو گئے۔ وہ ایک انداز سے زمین پر بیٹھی اور آداب بجا لاتے ہوئے اپنے استاد نصیر کو سلام کیا۔ وہاں موجود بیٹھی خواتین اور مردوں نے تالیاں بجا کر اس کے فن کی داد دی۔ لے بھائی شبنم، آج تیری اندلیب کی موسیقی کی تعلیم پوری ہو گئی۔ میرا جو کام تھا وہ میں نے پورا کیا، اب یہ اندلیب کی صلاحیتوں پر منحصر ہے کہ وہ اپنے مستقبل کو لے کر کیسے آگے بڑھتی ہے۔ شبنم بولی، ارے میری بیٹی میں ہزاروں گن ہیں، بس ایک بار موقع ملنے کی دیر ہے، پھر دیکھو ہیروئن بن کر کیسے فلم انڈسٹری پر راج کرتی ہے۔ اندلیب بولی، جی امی جان، بس ہمیں ایک چانس مل جائے، آپ کی اندلیب آپ کو مایوس نہیں کرے گی۔ فلم ڈائریکٹر کلیم کے کمرے میں شبنم اور اندلیب بیٹھی ہوئی تھیں۔ کلیم ان سے ہمتن گوش تھا۔ دیکھیں شبنم صاحبہ، آپ کو محسن صاحب نے بھیجا ہے تو آپ ہمارے لیے خاص ہیں، کیونکہ محسن صاحب ہمارے محسن ہیں۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ پہلے آپ اپنی بچی کو ایڈورٹائزنگ کی فیلڈ میں متعارف کروائیں، پھر دیکھیں آپ کا یہ ہیرا کتنے انمول بھاؤ بکے گا۔ فلم انڈسٹری میں اسے ہاتھوں ہاتھ لے لیں گے۔ شبنم بولی، بات تو آپ کی 16 آنا ٹھیک ہے، ماڈلنگ ہی ایک ایسا شارٹ کٹ ہے جس سے لڑکیوں کی قسمت چمک جاتی ہے۔ یہ دیکھیں نا، اب وہاں تک تو ہماری رسائی نہیں ہے، اب آپ ہی کو کچھ کرنا ہوگا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے، کل شام کو تشریف لے آئیے گا، میں پھر کچھ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک چپتی ہوئی نظر اندلیب پر ڈالی۔ اندلیب جیسے جھینپ کر رہ گئی۔ دوسرے دن وہ کلیم صاحب کے دفتر پہنچی۔ کلیم صاحب نے انہیں ایک اسماعیل ایڈورٹائزر کمپنی کا پتہ دیا۔ پھر وہ کلیم صاحب کے بتائے ہوئے پتہ پر اسماعیل ایڈورٹائزنگ ایجنسی پہنچی۔ وہاں مختلف خواتین زرق بر لباسوں میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھیں، کچھ انہی کی طرح جو کام ملنے کے سلسلے میں آئی ہوئی تھیں۔ ایک طرف میک اپ روم تھا جہاں ایک لڑکی کا میک اپ کیا جا رہا تھا۔ کچھ مرد حضرات بھی تھے جو اندلیب کو آنکھیں پھاڑے وقفے وقفے سے دیکھی جا رہے تھے۔ جی ہمیں اسماعیل صاحب سے ملنا ہے، شبنم نے وہاں موجود ایک آدمی سے پوچھا۔ جی وہ بس آنے ہی والے ہیں، اس نے جواب دیا۔ پھر وہ وہاں موجود خالی کرسی پر بیٹھ کر اسماعیل صاحب کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں اسماعیل صاحب آئے۔ وہ آتے ہی بولے، ہاں بھائی، نوید شاٹ ریڈی ہے؟ آؤٹ ڈور بھی شوٹنگ ہے، جلدی کرو۔ جی سر، مریم میڈم کا میک اپ ہو چکا ہے، بس ابھی آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اسی دوران شبنم ان کے پاس آئی اور بولی، اسماعیل صاحب، ہمیں کلیم صاحب نے بھیجا ہے۔ اچھا، ان کا فون آیا تھا۔ کون ہے ماڈل؟ جی یہ میری بیٹی اندلیب ہے۔ او اچھا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک بھرپور نظر اندلیب پر ڈالی۔ پھر وہ نوید سے بولا، نوید میڈم کو بھی تیار کروا لو، ان کا بھی فوٹو شوٹ ہونا ہے۔ جی بہتر۔ یہ کہہ کر نوید اسے میک اپ روم کی طرف لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد اندلیب کا میک اپ کر دیا گیا۔ اسے فوٹو شوٹ کے لیے اندر کمرے میں لایا گیا، جبکہ شبنم باہر ہی بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ اندلیب کو کیمرے کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ اسماعیل اس کے پاس آیا اور بولا، آپ گھبرا تو نہیں رہیں؟ نہیں، میں گھبرا تو نہیں رہی۔ وہ بولا، گڈ۔ یہ کہہ کر اسماعیل نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بولا، دیکھنا میرے ساتھ آپ کام کریں گی تو ایک دن اسٹار بن جائیں گی۔ یہ جو اتنی بڑی بڑی ماڈل بنی پھرتی ہیں، ان سب کو میں نے ہی بنایا ہے۔ اندلیب نے فوراً اپنا ہاتھ اسے چھڑایا اور بولی، جی ضرور، آپ نے ہی بنایا ہوگا انہیں ماڈل۔ اسماعیل بولا، اور اب میں تمہیں ماڈل بناؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ وہ فوراً پیچھے ہوئی، جس سے اس کا ہاتھ نیچے کی طرف گرا۔ پھر وہ کھانستے ہوئے بولا، نوید کیمرہ ریڈی کر کے ان کا شوٹ لے کر فوراً آؤ، ہمیں آؤٹ ڈور بھی جانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے باہر کی طرف نکل گیا۔ اندلیب کا فوٹو شوٹ ہوا۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر آ گئے۔ امی، مجھے وہ آدمی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، اندلیب اپنی والدہ سے بولی۔ کیوں بیٹی، کیا ہوا؟ وہ بولی، امی، اس نے باتوں باتوں میں میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا، میں نے ہاتھ چھڑایا تو پھر میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، میں نے اس کا ہاتھ فوراً جھٹک دیا۔ کیا؟ شبنم اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، ارے پگلی، تو کیا ہوا؟ یہ شوبز ہے، شوبز، اور یہاں سب چلتا ہے۔ اگر ایسی ہی چھوٹی باتوں کو دل سے لگا کر رکھو گی تو پھر گھر پر ہی رہو، کام کو بھول جاؤ۔ ارے پاگل، جب تم فلم میں کام کرو گی تو دیکھا
نہیں، ہیروئن کو کیا کیا فلم میں کرنا پڑتا ہے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے امی جان، پر وہ فلم کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ اب بلا وجہ کوئی میرا ہاتھ کیوں تھامے، میرے کندھے کو کیوں چھوئے؟ ارے مجھے تو نہیں لگتا کہ تجھے اب ماڈلنگ میں چانس ملے، تو نے اس کو ناراض کر دیا۔ یہ کہہ کر شبنم اپنا ماتھا پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ فلم اسٹوڈیو میں شوٹنگ جاری تھی۔ شبنم اور اندلیب ڈائریکٹر کلیم سے ملنے آئیں۔ ایک گانا پکچرائز ہو رہا تھا، کافی لوگ وہاں موجود تھے۔ وہ ایک جگہ خالی کرسیوں پر بیٹھ کر شوٹنگ دیکھنے لگیں۔ گانے کی شوٹنگ کے دوران ڈائریکٹر کلیم بار بار کٹ کر کے ہیروئن کو سمجھا رہا تھا، کبھی اس کا ہاتھ پکڑ کر شاٹ سمجھا رہا تھا، کبھی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے گانے کا اسٹیپ سمجھا رہا تھا۔ 5 منٹ کا گانا پورے 1 گھنٹے میں شوٹ ہوا، اور پورے گھنٹے ڈائریکٹر اور رقاصہ کے ساتھ یہی کچھ چلتا رہا۔ اندلیب یہ سب دیکھ کر کچھ پریشان سی لگنے لگی۔ شبنم نے جب اس کی یہ کیفیت دیکھی تو بولی، کیا ہوا اندلیب، تیری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی امی جان ٹھیک ہے، پر میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ڈائریکٹر نے جتنی بار اس لڑکی کو ہاتھ لگایا ہے اس کی ضرورت تو نہیں تھی۔ یہ تو مجبوری سے فائدہ اٹھانے والی بات ہو گئی۔ شبنم اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، میں نے تجھے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ یہ شوبز ہے، اگر ڈائریکٹر خوش نہیں ہوگا تو کام بھی نہیں ملے گا۔ زیادہ نیک پروین بننے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں کام ایسے ہی نہیں مل جاتے، کافی کچھ سہنا پڑتا ہے۔ اور دیکھ ابھی کلیم صاحب فارغ ہو کر آتے ہیں تو ان کو ناراض مت کر دینا۔ یہ سن کر اندلیب شبنم کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ کلیم صاحب شوٹنگ سے فارغ ہو کر اپنے کیبن میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں کلیم کا چپڑاسی ان کے پاس آیا اور بولا، صاحب آپ لوگوں کو اپنے کیبن میں بلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ہم آتے ہیں۔ یہ کہہ کر شبنم اندلیب کو لے کر اس کے کیبن کی طرف چل دی۔ وہ کیبن کے اندر داخل ہوئیں۔ کلیم نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور چپڑاسی کو چائے لانے کا کہا۔ جی شبنم صاحبہ کیسی ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، کلیم صاحب بولے۔ بھائی وہ اسماعیل صاحب کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی انہیں ماڈل کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہی ضرورت ہوئی وہ فوراً آپ کو کال کر لیں گے۔ شبنم بولی، کلیم صاحب آپ ہی کچھ کریں، بچی کو آپ ہی نے چانس دینے ہیں۔ آپ کے لیے کیا مشکل، آپ تو گونگے سے بھی گانا گنوا دیں۔ کلیم ہنستے ہوئے بولا، ارے واہ آپ نے بھی خوب کہا۔ پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، دیکھیں میری بھی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، پروڈیوسر کا منہ بھی دیکھنا پڑتا ہے، اس کا پیسہ لگا ہوتا ہے۔ بہرحال آپ ایسا کریں، یہاں تو ٹائم ملنا بہت مشکل ہے، کل اتوار ہے اور کوئی شیڈیول بھی نہیں ہے۔ کل شام کو آپ اندلیب کو میرے غریب خانے بھجوا دیں، میں انہیں اداکاری کے کچھ اسرار و رموز سکھا دوں گا، پھر پروڈیوسر صاحب سے ملاقات کروا کر فلم سائن کروا لیں گے۔ کیا واقعی؟ شبنم خوش ہوتے ہوئے بولی، ہاں ہاں کیوں نہیں۔ اس نے ایک بھرپور نظر اندلیب پر ڈالی۔ اچھا ٹھیک ہے کلیم صاحب، بچی کل پہنچ جائے گی، اب ہمیں اجازت دیجیے۔ ارے چائے تو پیتی جائیں، چائے پھر کبھی۔ یہ کہہ کر شبنم اندلیب کو لے کر اپنے گھر آ گئی۔ دوسرے دن شبنم اندلیب کے سامنے ٹیکسی میں کلیم کے بنگلہ پر پہنچی۔ ٹیکسی سے اتر کر شبنم بولی، اندلیب ایسا کرو تم اندر چلو، میں ٹیکسی کا بل ادا کر کے آتی ہوں۔ وہ بولی، ویسے امی کچھ اچھا نہیں لگ رہا اس طرح گھر کے اندر جانا، نہ جانے میرا دل نہیں مان رہا۔ ارے بعض دفعہ دل کو مارنا پڑتا ہے، تو گھبرا کیوں رہی ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، جا تو اندر جا، بس میں یوں آئی۔ ٹھیک ہے امی۔ یہ کہہ کر وہ بنگلے کے اندر داخل ہوئی۔ چوکیدار جیسے اس کا منتظر تھا، وہ اسے لے کر فوراً کلیم صاحب کے پاس لے گیا۔ آؤ اندلیب آؤ، بیٹھو، وہ صوفے پر اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ وہ سمٹ کر صوفے پر بیٹھی تو وہ بولا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے اپنا ہی گھر سمجھو۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ دیکھو اندلیب، شوبز کی دنیا بڑی چکا چوندھ کر دینے والی ہوتی ہے، یہاں لڑکی کو کافی بولڈ ہونا پڑتا ہے۔ میرے خیال میں تم پہلی دفعہ باہر نکلی ہو، میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی کیفیت، لیکن یہاں سب چلتا ہے۔ میرے خیال میں تمہاری والدہ نے بچپن سے تمہارے دماغ میں ہیروئن بننے کا سپنا تمہاری آنکھوں میں ہی سجایا تھا، جس کی تکمیل کے لیے تم پہلی بار شوبز کی دنیا دیکھ رہی ہو۔ اسماعیل صاحب تم سے کافی خفا تھے کہ تم نے ان کا ہاتھ جھڑک دیا۔ ارے یہاں تو ماڈل ترستی ہیں کہ اسماعیل صاحب ان کا ہاتھ تھامیں، اور وہ جن کا ہاتھ تھامیں پھر وہ چوٹی کی ماڈل بن جاتی ہیں، مگر تم نے موقع گنوا دیا۔ یہ امی کہاں رہ گئیں؟ اندلیب بولی، آ جائیں گی، انہیں دوسرے کمرے میں بٹھایا ہے، پریشان نہ ہوں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ تم نے ایک موقع گنوا دیا،
پر ایک موقع اور ہے۔ کیسا موقع؟ وہ حیرت سے بولی۔ دیکھو تم کوئی سپر اسٹار نہیں ہو جو تمہیں یوں ہی ہیروئن بنا لیں۔ یہاں اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے والی بات ہوتی ہے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اندلیب کا لہجہ تھوڑا سخت ہوا۔ وہ بولا، دیکھو بی بی، میں تمہیں ہیروئن تب تک نہیں لے سکتا جب تک پروڈیوسر صاحب نہ چاہیں۔ اس لیے تمہیں پروڈیوسر صاحب کو خوش کرنا ہوگا، پھر ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ یہ سن کر اندلیب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ غصے سے بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہوش میں تو ہیں آپ؟ دیکھو جذباتی نہ ہو، ٹھنڈے دماغ سے سوچو۔ پروڈیوسر یہی ہیں، وہ سامنے والا کمرہ دیکھ رہی ہو جس کا دروازہ کھلا ہے، وہیں موجود ہیں وہ۔ سمجھو وہ کھلا ہوا دروازہ پار کر کے تم اپنی منزل پا لو گی۔ یہ سن کر اندلیب چراغ پا ہو گئی۔ وہ غصے سے اٹھی اور بولی، کلیم صاحب، اس کھلے ہوئے دروازے میں داخل ہونے سے بہتر ہے میں بند کمرے میں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس چکا چوندھ کر دینے والی دنیا میں تم جیسے سیاہ دل والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ہر لڑکی بکاؤ نہیں ہوتی۔ تم جیسے ہی لوگوں کی وجہ سے کوئی شریف لڑکی فلم انڈسٹری میں نہیں آنا چاہے گی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر کی طرف نکلی۔ کلیم بولا، سوچ لو، شہرت کی زندگی تمہاری منتظر ہے۔ وہ بولی، شہرت کی ایسی غلیظ زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ میں عزت کی موت مر جاؤں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکلی۔ کلیم اسے حیرت سے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ اندلیب باہر نکلی تو اپنی ماں کو اپنا منتظر پایا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، مجھے نہیں لگتا کہ تم میری سگی ماں ہو۔ یہ سن کر اس کا چہرہ جھک گیا۔ شرمندگی اس کے چہرے سے جھلکنے لگی، جبکہ اندلیب اس کی نظروں سے دور جا چکی تھی۔